اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم۔ میں مسلسل آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کرتا چلا رہا ہوں، اور اس آیت کے ضمن میں اپنی گفتگو کا عنوان رکھا ہے بیعت اور ولایت۔ چونکہ ماہ محرم میں بیعت کا بہت زیادہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہم سنتے رہتے ہیں، نوحے میں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تقریروں میں یہ لفظ بھی آتا ہے، اور اس کا تعلق یعنی لفظ بیعت کا تعلق واقع کربلا سے ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم بیعت کو سمجھیں، اور بہت حد تک ہم نے صحیح اور کوشش کی ہے کہ بیعت کی حقیقت کو سمجھیں، اور اس بات کو سمجھیں کہ کربلا کے واقعے کو گزر جانے کے بعد سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک کیا بیعت کا تعلق ہم سے ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو ہم بیعت میں ہیں یا نہیں ہیں، اور بیعت میں رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور بیعت سے نکل جانے کا معنی و مفہوم کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں نے ان چیزوں کی اپنی بساط کے مطابق توضیح کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ بیعت ہماری ایک ضرورت ہے، اور بیعت اپنے کو حوالے کرنے کا نام ہے، لیکن حوالے ہو جانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو کسی ایسی ذات کے حوالے کریں جس کے حوالے ہو جانے کے بعد پورا اعتبار و اطمینان ہو کہ ہم محفوظ رہیں گے بلائے دنیا سے بھی اور بلائے آخرت سے بھی، اگر ہم اس کے حوالے ہو گئے۔ اس لیے کہ وہ ہر اعتبار سے بہت ہی محکم، مضبوط، محفوظ، معصوم ذات ہے، اس لیے ہم اس کے حوالے ہو کر کے محفوظ رہیں گے۔ بلکہ ایک دن میں نے گزارش بھی کی تھی کہ حوالے ہو جانے کا مطلب اور مفہوم ایسا ہی ہے جیسے ہم ایک اپنے وجود کے قطرے کو مکمل سمندر کے حوالے کر دیں، تو ایک قطرہ جب سمندر کے حوالے ہو جاتا ہے تو وہ قطرہ سمندر کی بقا کے ساتھ ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ اگر وہی ایک قطرہ سمندر سے باہر میدان، زمین، چٹیل میدان کسی جگہ پر وہ پڑے تو اس کی حیات کتنی ہے، کب تک وہ رہے گا؟ لمحوں کی حیات ہوگی، پھر اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کیا ہوا، ہوا بن کے اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہی قطرہ سمندر کے حوالے ہو جاتا ہے تو سمندر کی بقا کے ساتھ ساتھ وہ باقی رہتا ہے۔ ایسے ہی اپنے کو کسی کے حوالے کرنا تو ایسے کے حوالے کرنا کہ وہ اس میں ہم حوالے ہو کر کے اس کی بقا کے ساتھ ساتھ ہم باقی رہ جائیں۔ میں اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ایک اور بھی گزارش کروں گا تاکہ ذہن سے قریب بات ہو سکے۔ تفویض انا ایک ہے، تفویض ہم بولتے ہیں، تفویض۔ تفویض کے معنی ہوتا ہے وہ بھی حوالے کرنے کے، اور عقائد میں بھی ایک تفویض کی ضرورت سمجھی گئی ہے، اور ایک مذہب بھی پورا تفویضی الگ سے آ گیا ہے۔ بات آگے تو گزارش کر رہا ہوں، شاید کسی ذہن میں نہ ہو تو بات بھی واضح ہو جائے گی۔ تفویض کا مطلب ہوتا ہے
جیسے ہم آج کل کی زبان میں بولیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے ریٹائر ہونے والا اپنے عہدے سے اور اس کی جگہ پر کوئی دوسرا آنے والا ہے تو اپنے سارے کام کو اس کے حوالے کر دینا، اور جب حوالے کر دے گا تو اپنی ہاتھ میں کوئی قدرت اور طاقت نہیں رہ جاتی ہے، جس کے حوالے کیا اب ساری ذمہ داری اس کی ہو جاتی ہے، اور قدرت و طاقت اس عہدے کی جو کچھ ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ یہ ہے تفویض، ہم نے حوالے کر دیا ان کے، اب میری قدرت، میری طاقت، میرا اختیار کچھ بھی نہیں رہ گیا، سب ان کے حوالے ہو گیا، اب میرے پاس کوئی نہیں آئے گا، نہ میں کچھ کر سکتا ہوں، سب وہی کرے گا۔ یہ تفویض، یہی اسلامیات میں بھی آ کر کے ایک پورا مذہب وجود میں آ گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اپنے بندوں کو پیدا کر لینے کے بعد اپنے امور ان کے حوالے کر دیے ہیں، تفویض کر دیے ہیں، اب اس کے بعد انہی کے ذمے ہیں۔ مثلاً رزق دینا ان کا کام ہو گیا، موت کا دینا فلاں کا کام ہو گیا، خلق کرنا فلاں کام ہو گیا، اس طریقے کے مذاہب مسالک پائے جاتے ہیں۔ اگر جعفری مذہب اور مسلک میں افراد اس طریقے کے پائے جاتے ہوں تو حقیقت میں وہ جعفری نہیں کہا جائے گا۔ ہم جعفری مذہب و مسلک کے اعتبار سے اتنی کہیں کہ ہم تفویض کے بالکل قائل نہیں ہیں۔ اللہ کسی ذمہ داری کو حوالے ایسے نہیں کرتا کہ اب وہ نہیں کر سکتا، اب وہی کرے گا جس کے وہ حوالے کر دیا، اس نے اپنے ہاتھ باندھ لیے ہوں اور اس کے جس کے حوالے کیا اس کے ہاتھ اب کھلے ہوئے ہوں۔ اس طرح کی کسی امر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے حوالے نہیں کیا ہے۔ اگر اس مسئلے کے بارے میں گفتگو ہوتی سر ہر چیز میں بڑی تفصیل سے گفتگو اور کلامی گفتگو ہو جائے گی، میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں جو اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے غور کیجیے گا۔ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے تفویض انا نہیں کرتا، یعنی اپنی انا کو، اپنے خود کو اور خودی کو کسی کے حوالے نہیں کرتا ہے، بالکل کسی کے حوالے، کسی کے ماتحت نہیں ہونا چاہتا ہے، چونکہ اس میں خود جو ہے علو پسندی ہے، یعنی بلندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں علو پسندی رکھی ہے، وہ ذلت کو نہیں، ارتقاء کو، کمال کو، بلندی کو فطری اعتبار سے پسند کرتا ہے۔ لہذا وہ تفویض انا، یعنی اگر کسی کے حوالے ہونا بھی چاہے گا تو اسی کے حوالے ہوگا جو اس سے بلند ہوتا ہے، کہ اسے عزت محسوس ہو کہ اگر میں کسی کے حوالے ہوا ہوں تو اس کے حوالے ہوا جو مجھ سے بلند ہے۔ کبھی اپنی انا کو، اپنی خودی کو اور اپنے وجود کو اپنے سے پست کے حوالے نہیں کرتا ہے۔ کہیں ضرورت کے تحت کسی کے حوالے ہو جائے، اس کے ماتحت ہو جائے جو اس سے کم پڑھا لکھا ہے یا مرتبے میں کم ہے، تو مجبوری میں بنیاد پر آدمی خاموش رہ جائے گا، لیکن وہ دل سے راضی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بلند کسی پست کے حوالے ہو جائے۔ اس لیے ضرورت ہوتی ہے بیعت میں بھی اپنے کو حوالے کرنے کے لیے کہ بھی کہیں میں ایسے کے حوالے تو نہیں ہو رہا ہوں جو پست ہو۔ دیکھیے بلندی حکومت ملنے سے نہیں ہوتی ہے، کسی کو کوئی انسان کو عہدہ بلند نہیں کرتا ہے، بلکہ بلند کو عہدہ ملنا چاہیے، اور عہدے کو بلندی حاصل ہوتی ہے بلند کی وجہ سے۔ اگر معصوم کہیں تخت خلافت پہ آ جائیں تو تخت خلافت پہ آنے کی وجہ سے ان کو عزت نہیں ملی ہے اس جگہ آنے پر، بلکہ ان کے آنے کی وجہ سے خلافت کو عزت ملی ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ خود اتنے بلند ہیں کہ کوئی چیز ان کو بلندی نہیں دے سکتی ہے، بلکہ یہ جہاں ہوں ان کو اور اس جگہ کو بلندی حاصل ہو سکے گی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے جو ہے اپنے سے ماتحت نہیں آتا، اپنے سے پست اور اپنے سے کم کے ماتحت نہیں ہوتا ہے، وہ قلبی اعتبار سے راضی نہیں ہوگا۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں کہ کہیں اگر آپ کو نوکری بھی کرنا ہے اور کوئی آفیسر ایسا ہے جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ کم پڑھا لکھا ہے، شور سے اور ایک دوسرے کے تعلق کی بنیاد پر اس عہدے پہ پہنچ گیا، تو اس کے ماتحت کام کرنے میں دل راضی نہیں ہوتا ہے، مگر چلیے دنیا میں جینا ہے، رزق کی ضرورت ہے تو آدمی برداشت کر لیتا، لیکن
اپنے سے پست کے ماتحت کام پسند نہیں کرتا ہے، اس کا رہنا چاہتا، بلند نہیں چاہتا۔ ایسی اگر کوئی نسل کے اعتبار سے اعلیٰ ہوتا ہے تو وہ کسی پست نسل کے بھی حوالے نہیں ہونا چاہتا ہے۔ یہ سب چیزیں بالکل سامنے کی باتیں ہیں، اور اس میں دلیل کے طور پر کوئی چیز سی کہ بدیہیات میں سے ہے، سامنے کی چیزیں ہیں کہ نہیں ہونا چاہتا ہے۔ اب اگر انسان کو اس دنیا سے لے کر کے آخرت تک کا سفر کرنا ہے تو کسی پست کے حوالے کیسے ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم پہچانیں کہ ہم کس کو حوالے کریں گے۔ جب پست کے حوالے نہیں ہوگا تو اسی ولایت کو سمجھیں کہ ولی کو کتنا بلند ہونا چاہیے، جس کی ولایت میں ہم آئیں تو اس کو فخر نہ ہو کہ یہ ایسے ایسے لوگ میری ولایت میں آ گئے ہیں، بلکہ ہمیں عزت اور شرف کا احساس ہونے لگے کہ ہم کس کی ولایت میں ہیں، کس کی ولایت میں ہیں۔ اس لیے ولایت ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اور بیعت ہی کے انتہا کا نام ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے کو بیعت کے ذریعے حوالے کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کی ولایت میں آ جاتا ہے۔ اور پھر یاد دلاؤں گا کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری بیعت جو لی ہے وہ بیعت ولایت و اطاعت لی ہے کہ اپنے کو حوالے کرو علی کے، اور وہ میدان غدیر میں حوالے کیا تھا۔ اور جو اس ولایت کے ماتحت رہ گئے ہیں، تو آج میں دو جملے دہراؤں گا۔ ایک جملہ اس کا میں نے گزشتہ مجلس میں دہرایا تھا، مگر مربوط کرنے کے لیے پھر اس کو دہرا رہا ہوں کہ سرکار نبی کریم نے یہ بات کہی تھی میدان غدیر میں بیعت کراتے ہوئے کہ تم لوگ علی کو امیر المؤمنین کہہ کے بیعت کرنا، اور بیعت کر کے آ کے مجھے مبارکبادی دینا۔ یقین کیجئے کہ اس کا تسلسل آج بھی اس طرح سے باقی ہے۔ میری بات پر غور کیجئے گا عزیزو، یہ چیز میں نہیں کہتا ہوں کہ لوگوں نے سنا نہیں، بہت سنا ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ اب بھی جب روز غدیر آ جائے تو مستحبات میں سے اور یاد کرنے کے لیے کہ غدیر کے دن جب کوئی بھی مومن کسی دوسرے مومن سے ملے تو ملتے وقت کیا کہے گا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، کہ تمام حمد و تعریف اس پروردگار عالم کی جس نے ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے متمسک رہنے والوں میں بنایا ہے۔ ہم ولایت سے الگ نہیں ہے، یعنی یاد کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ولایت علی میں ہیں۔ جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ عزیزو غور کیجئے گا کہ غدیر کے دن ہمیں یہ یاد دلایا گیا ہے۔ لیکن جو جملہ میں نے خطبہ غدیر کا پڑھا تھا اور اس کے بعد والا جو پڑھ رہا ہوں اس پہ غور کیجئے گا کہ سرکار نبی کریم نے خطبہ غدیر میں انجام میں یہ بات کہی تھی۔ اس سے پہلے والی مجلس میں ذکر کر چکا ہوں، اس کو کہہ کے اگلا جملہ بتانا ہے، اس لیے میں خالی اس کو دہرا رہا ہوں کہ ایک ذمہ داری دی تھی سرکار نبی کریم نے، اللہ نے نبی کے حوالے کیا تھا ایک ذمہ داری، اور وہ اس طریقے سے ذمہ داری جس لفظ کے ذریعے سے اللہ نے ذمہ داری اپنے حبیب کو حوالے کی تھی اور ان کے عہدے کا نام لے کر کے حوالے کی تھی، یہ کہا تھا یا ایھا الرسول بلغ، یہ نہیں کہا تھا یا محمد، یہ نہیں کہا تھا یا ایھا النبی، نہیں کہا تھا یا ایھا الرسول۔ رسول ان کا عہدہ ہے، رسالت ان کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اس عہدے کا نام لے کر کے ذمہ داری حوالے کی کہ آپ رسول ہیں، رسالت آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہنچائیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو رب کی طرف سے پہلے سے آپ تک پہنچا دیا گیا ہے، نازل کیا جا چکا ہے، اسے آپ پہنچائیں۔ نبی کریم نے پہنچا دینے کے بعد خطبے میں وہی ذمہ داری اسی لفظ کے ساتھ ہمیں حوالے کی ہے، اور حوالے کرتے ہوئے یہ کہا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کرے ان تک جو لوگ حاضر نہیں ہیں، یعنی جن لوگوں نے میری زبان سے اس پیغام کو سن لیا ہے اب اس کی ذمہ داری کہ خالی خود سنے نہ رہیں، جنہوں نے سنا نہیں ہے انہیں سنائیں۔
اور خالی سنائے ہی نہیں بلکہ دوسرے جملے میں جو میں پیش کرنے والا ہوں اس میں یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، آپ قبول کریں، قبول کرنے کی دعوت دیں۔ تو ایک لفظ یہی ہے، اللہ نے بھی کہا بلغ اور رسول نے بھی کہا فلیبلغ، وہ پہنچاتا رہے جو یہاں حاضر ہے۔ کس کو؟ جو یہاں حاضر نہیں، یعنی جس تک براہ راست میری زبان سے نہیں پہنچا ہے۔ تو جن کانوں تک میرے الفاظ یہاں براہ راست آ چکے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ جا کے بھولیں نہ، بلکہ جو بھی نیا نیا ملتا جائے اسے پہنچاتے چلے جائیں کہ ولایت اتنی بڑی ذمہ داری کا نام ہے کہ اس کے بغیر جینا پسند نہیں ہے نبی کریم کو، تمہیں ولایت میں آ کر ہی رہنا چاہیے، اور وہ بھی ان کی ولایت میں نہیں، ولایت علی میں۔ البتہ ولایت علی جب کہا جاتا ہے تو ولایت شخصی یہ علی نہیں ہے، فقط ایک ذات کی ولایت نہیں بلکہ یہ ولایت نوعی ہے۔ نوعی ہونے کا مطلب بالکل ویسے ہے جیسے نبی کریم نے یہ بات کہی تھی کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد و آخرنا محمد، یعنی اگر کہیں صرف نبی کا نام آئے تو وہ شخص نبی نہیں، ان میں سے 14 میں سے ہر ایک جو ہے وقت کا محمد ہے۔ ایسے ہی علی کی ولایت ذکر کیا گیا، مگر علی کے وقت میں وہ، حسن کے وقت میں حسن ہیں، حسین کے وقت میں حسین ہیں، یعنی ہر امام اپنے دور کا محمد بھی ہے، علی بھی ہے، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے۔ لہٰذا کسی نہ کسی کے جس زمانے میں اس وقت کے امام کو پہچان کر کے ان کی ولایت میں آنا اور رہنا ضروری ہے، رہنا چاہیے ہے۔ بس یہ بات اگر آپ کے ذہن میں آ گئی ہے ولایت کی، تو میں دوسرا جملہ پڑھوں کہ ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری سننے والوں کی تھی، اور سننے والوں کے بعد دوسری ذمہ داری کن کے دی ہے کہ نسلاً بعد نسلیں، ہر نسل اپنے آنے والی نسل کو پہنچائے، اور اس کے لیے کہا والوالد الولد الی یوم القیامہ، جیسے یہ حاضر کی ذمہ داری ہے کہ وہ غائب کو جو لوگ حاضر نہیں ان تک پہنچائے، ویسے ہی ہر والد اللہ ان کو اولاد دے تو اس باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آنے والی نسل کے بچپنے ہی سے لے کر کے اس طریقے سے تربیت کرے کہ جب شعور کے منزل میں آ جائے تو ہم اپنے مولا کو ضرور پہچانے، اور یہ جانے کہ میں کسی کی ولایت میں ہوں۔ اس کی زندگی کا نعرہ مولا علی ہونا چاہیے ہے، لفظوں میں نہیں بلکہ عملی طور پر بھی کہ نہیں میں ولایت میں ہوں، اور وہ بھی ولایت علی میں ہوں، ولایت اہل بیت میں ہوں۔ تو امام نے قیامت تک کے لیے بات کہی کہ یہ ذمہ داری، اور بالکل اسی لفظ کے ساتھ کہ فلیبلغ، پہنچاتے رہیں، ہر ایک نسل بعد والی نسل کو پہنچاتا رہے۔ اور اس کو اگر میں بتاتا اور خاص غدیر کا دن ہوتا تو میں کہتا کہ واقعاً کتنے مختلف مستحبات کے ذریعے سے اس کی یاد دہانی کرائی، خصوصیت کے ساتھ جو ہے موقع نکالنے کی بات کہی گئی ہے کہ مومنین کو کھلانے پر بلائیں، اور بلا کر کے یہ سب چیزیں کہیں، جب آپس میں ملیں تو کہیں الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، اور تبلیغ کریں، پہنچائیں نسلوں کو، اپنی نسلوں کو بھی، دوستوں کو بھی، اور زمانے کو پہنچاتے رہیں۔ دوسرا جو اہم جملہ ہے خطبہ غدیر کا، وہ جملہ بہت ہی تاکیدی ہے، غور کیجیے گا۔ سرکار نبی کریم نے خطبہ غدیر میں یہ جملہ فرمایا کہ وَإِنَّ رَأْسَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ أَن تَنْتَهُوا إِلَىٰ قَوْلِي، نبی کریم فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کا سر یعنی حقیقت امر بالمعروف یہ ہے کہ جو میں نے بات کہی ہے اس کی حقیقت تک پہنچو، تنتہو الی قولی، میری بات کی انتہا، یعنی جو اصل بات، جو خلاصہ ہے اس کو اس تک پہنچو، اور پہنچنے کے بعد فَلْيُبَلِّغُوهُ، پھر دوبارہ تبلیغ کی بات کہی کہ جب اس حقیقت تک پہنچ جاؤ تو اس حقیقت کی تبلیغ کرو دوسروں تک، اور خالی تبلیغ ہی نہ کرو بلکہ ان سے کہو کہ تم قبول کرو اس حقیقت کو اللہ کی طرف سے اور اللہ کی نبی کی طرف سے، تمہیں قبول کرنا چاہیے کہ یہ اللہ نے پیغام پہنچوایا ہے، نبی کریم کی زبان سے یہ پیغام پہنچایا۔ تو حقیقت تک پہنچنا، دیکھیے حقیقت تک پہنچنے کی بات تو کہی نبی کریم نے کہ ان رأس الامر بالمعروف،
رأس الامر بالمعروف، نبی کریم کا کہنا کہ امر بالمعروف کو اگر مجسم کیا جائے، نیکیوں کا جن کا حکم دینا چاہیے اس کو اگر مجسم کیا جائے تو اس تجسم کا سر کیا ہے، سر کیا ہوگا؟ یہ غدیر میں جس حقیقت کو اعلان کیا گیا ہے وہی امر بالمعروف کا سر ہے۔ اور سر کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں سارے حص کی چیزیں، یعنی سر ہی میں آنکھ ہوتی ہے دیکھنے کے لیے، سر ہی کے حصے میں جو ہے زبان ہوتی ہے بولنے کے لیے، سر ہی کے حصے میں کان ہوتے ہیں سننے کے لیے، سر ہی میں دماغ ہوتا ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے۔ عزیزان گرامی غور کیجیے گا، سر یہی سر ہے۔ اب یہ کہنا کہ رأس الامر، کہیں بھی کسی نیکی کا، اس نیکی کا سر جو ہے ولایت ہے، اس ولایت کو نبی کریم اس ولایت کو، اور یہ کہ حقیقت تک پہنچ کر کے سمجھ کر کے اسے پہنچاؤ۔ حقیقت کو یوں سمجھنا کہ چونکہ مولا کے معانی مختلف ہیں تو کہیں لوگ مختلف معانی اپنے اپنے اعتبار سے لے کر کے اسی پر راضی نہ رہ جائیں کہ جی صاحب مولا کے معنی یہ بھی تو ہیں، یہی رسول اللہ نے کہا ہے۔ میں تھوڑی سی حقیقت کو ذکر کر دوں، پھر میں انشاءاللہ تھوڑی سی گزارشات کل کروں گا، اور جو میں نے کل بات کہی تھی کو آج کو تھوڑا سا مکمل کروں گا، جو مسلسل لگاؤ کے ربط کو اور درجات کو بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا آج بیان کروں گا۔ غور کیجئے گا عزیزوں کہ حقیقت تک پہنچنا، نبی کریم نے میدان غدیر میں لفظ مولا استعمال کیا، لیکن لفظ مولا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے پہلے جو یہ بات کہی تھی کہ کیا میں تمہارے نفوس پر خود تم سے زیادہ حق اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں، کہ کیا مجھے تم سے زیادہ تمہارے نفوس پر، تمہارے وجود پر مجھے اختیار حاصل ہے؟ نہیں ہے۔ اب اتنا کہہ کر کے ان سے اقرار لینا، یہ بتانے کی خاطر کہ تم حقیقت کو سمجھو، کہیں مولا محب کے معنی میں تو ترجمان محبت کے معنی میں نہیں کہنا، لگاؤ کے معنی میں خالی نہیں کہنا۔ جس طریقے سے مجھے خود تم سے اپنی ذات سے زیادہ تمہارے اوپر مجھے اختیار حاصل ہے، تو میں اس معنی میں تمہارا مولا ہوں کہ جتنا تم کو اپنے اوپر اختیار ہے اس سے زیادہ مجھے اختیار ہے۔ تمہارا کچھ بھی جی چاہ رہا ہو، اگر میں اس کے علاوہ کوئی بات کہوں تو تم اپنی جی کی نہیں مانو گے، اپنے من کی نہیں مانو گے، بلکہ جو رسول نے کہا ہے وہ تمہارے لیے حکم آخر ہوگا اور ماننا ہوگا۔ سب نے کہا ہاں، اتنا اختیار آپ کو ہوئے، تو ابھی اس اختیار کو کیا کہیں گے؟ محبت کا اختیار یا حکومت کا؟ یعنی تمہاری ذات پر مجھے حکومت حاصل ہے۔ تو جن کا میں مولا ہوں، اس معنی میں مولا ہوں، اسی معنی میں علی مولا ہے، اس معنی میں علی مولا، یعنی اس کی ولایت میں آنے کا مطلب کہ تم نے اپنے ذات کو ان کے حوالے کر دیا۔ اب وہ جو کہیں گے وہی حقیقی معنوں میں حکم کہا جائے گا۔ یہ مولا کے معنی ہیں۔ تو گویا خالی ایک لگاؤ نہیں ہے، بلکہ اس لگاؤ میں اپنے کو حوالے کر دینا اس طریقے سے کہ اب بہرحال انہی کی حکومت میری آنکھ پر، میری فکر پر، میرے دماغ پر، میری زبان پر، میرے کان پر، میرے وجود پر ان کی حکومت ہو، اور انہی کے کہا اور انہی کی رضا ہماری رضا ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے حوالے کی ہونی چاہیے۔ وہ اس کو کہنے کے لیے ایک گزارش اور بھی کروں گا کہ غدیر 3 دنوں تک رہے، اور اس غدیر میں سرکار مولا کائنات کی جو تعریفیں کی ہیں، میں نے خود تھوڑا سا کل اشارہ کی تھے، 200 سے زیادہ فضیلتیں الگ الگ بیان کی ہیں۔ اگر خطبہ غدیر کو پڑھیں سے زیادہ فضائل بیان کیے ہیں۔ اتنی دیر کیوں؟ اور سارے فضائل کو بیان کرنا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں علی کو منوا نہیں رہا ہوں، علی کو پہچنوا رہا ہوں۔ علی کو پہچانے کہ اب یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی کو پا لینے کے بعد آدمی کو اطمینان ہونا چاہیے کہ جب راستہ صحیح مل گیا تو منزل صحیح مل ہی جائے گی۔ آج کی دنیا میں بھی انسان اگر کہیں جا رہا ہوتا، راستہ نہیں معلوم ہے، تو جس طریقے سے بھی، اور آج کل جو معلوم کرنے کا طریقہ ہے، اگر آپ کو
یقین ہو گیا کہ میں صحیح راستے پر آ گیا تو مطمئن آدمی ہوتا ہے کہ راستہ صحیح مل گیا ہے، اب منزل پر ہم پہنچ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے راستے کو مستقیم کہا ہے۔ میں جب بھی مستقیم کی بات آتی ہے تو ایک گزارش کرتا ہوں، غور کیجیے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بات باقی رہے، کہیں بھی اس عنوان سے گفتگو کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتاب میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں راستے کے لیے، 2-3 ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ صراط ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس کی جمع نہیں آتی، تثنیہ تو آتا ہے، یعنی صراط ایک راستہ اور صراطان 2 راستے۔ تو اس پر حدیثوں ملتا ہے کہ تثنیے کے اعتبار سے کہ ایک راستہ دنیا کا راستہ اور ایک راستہ آخرت کا راستہ، ایک راستہ آخرت کا۔ دنیا کا راستہ بھی صحیح ملنا چاہیے ہے کہ کیسے جینا چاہیے، وہ بھی اہل بیت سے ملے گا، اور آخرت تک کا بھی راستہ اہل بیت سے۔ تو صراط کی کوئی جمع نہیں آتی، اور اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ صراط، اس کا مطلب کہ اللہ بتانا چاہتا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے۔ جب ایک ہے تو اس ایک راستے کو بتانا رسول کا فریضہ تھا کہ میرے بعد وہ راستہ جو ایک ہے وہ کون ہے، وہ کون راستہ جو ہے وہ ایک ہے۔ اسی راستے کے بتانے کے اعلان کا نام غدیر ہے کہ اب میرے بعد جو ہے اس راستے کے تسلسل کا نام علی ہے، اور علی زندگی بھر یہی کہتے رہے کہ واللہ انا صراط اللہ المستقیم، اللہ کی قسم میں ہی اللہ کا سیدھا راستہ ہوں۔ اس راستے پہ جن کو مل جائے، اس کا مطلب یہ کہ وہ ولایت میں ہے، اور ولایت میں ہے تو سیدھا راستہ مل گیا۔ جب سیدھا راستہ مل گیا تو یقیناً اطمینان ہے کہ ہم اپنی صحیح منزل پر پہنچ ہی جائیں گے۔ عزیزوں، میں نے کل تک جو بات کہی تھی اس کا تھوڑا سا ایک ذکر اور ایک درجے کو اور بیان کروں، چونکہ آج کی تاریخ بھی اہم ہے، محرم کے دنوں میں اہم تاریخوں کی بہرحال ان کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس دن اس تاریخ سے متعلق اور جس کا ذکر ہونا ہے اس کو بہتر سے بہتر ذکر کیا جا سکے تاکہ دل کو اطمینان ہو۔ اس لیے میں اسی سے متعلق بھی تھوڑی سی گفتگو کروں گا، غور کیجیے گا کہ ہمارے تعلق جو معصوم علیہ السلام کے ہیں اس کے مختلف درجات اور مختلف نام ہیں، جس میں عشق کے مرحلے تک آیا تھا۔ انس ایک رابطے کا نام ہے اور تعلق کا نام ہے، اس سے شدید وہ لگاؤ پیدا ہو اس سے، انس سے تو وہ الفت ہوتے، الفت میں اور ذرا اضافہ ہو تو محبت، اور محبت اور میں اور شدت ہو، اور عمل کی صورت اختیار کر لے تو مودت ہو جاتی ہے، اور مودت اور آگے بڑھے اس طریقے سے جیسے اس وجود میں بالکل اس کا مل جائے، چمٹ جائے، تو گویا وہ عشق کے مرحلے میں ہوتا ہے۔ اس کے میں نے کل تک گزارش کی تھی۔ اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے شغف، توجہ چاہوں گا، اس کے بعد کے مرحلے کا نام ہے شغف، گویا کہ لگاؤ کے 6ٹھی منزل کا نام ہے شغف۔ شغف ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، میرا تو شغف ہی ہوگا، ان کا تو شغف ہی ہو گیا، اور اس کو قرآن نے بھی استعمال کیا، اور قرآن نے جہاں استعمال کیا وہ ایک لگاؤ کو استعمال کیا، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں بہت لطف حاصل ہوگا اگر آپ اس کو پڑھیں، اس کے پس منظر کو جانیں تو لطف پیدا ہوگا۔ دیکھیے کتنی حسین جگہ اس کا استعمال ہوا شغف کا۔ وَشَغَفَهَا قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا، سورہ یوسف میں آیت نمبر 30 ہے، آیت نمبر 30 سورہ یوسف کی ہے، اور اس لگاؤ کو جناب حضرت زلیخا اور جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو لگاؤ زلیخا کو یوسف سے ہو گیا تھا، اس لگاؤ کو اور اس محبت کو قرآن نے شغف کہا ہے۔ قد شغفها حباً، اس محبت یوسف زلیخا کا شغف بن گئی تھی، اور شغف کو اگر لغت میں جا کر کے دیکھیے گا تو شغف کا مطلب ہے دل پر غالب آ جانا ایک، اور دل کے اندر پیوست ہو جانا، اس کے پردے میں آ جانا، اس کے پردے میں آ جانا۔ جیسے سمجھنے کے لیے کہا آتا ہے کہ دل میں ایک سویدہ ہے، اس کے بیچ میں ایک دانہ ہے جو بالکل بیچوں بیچ میں ہے،
وہیں اس حد تک، اس پردے تک اگر محبت پہنچ جاتی ہے تو اسے شغف کہا جاتا ہے۔ اور شغف کا اثر کیا ہے؟ اور کیا شغف کا اثر کیا ہے؟ اگر اسی واقعے یوسف و زلیخا میں پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے میں بیان کیا ہے پورے واقعے کو، اور واقعے کے تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ زلیخا نے اس محبت میں کمی نہیں آنے دی۔ مصر کی تمام خواتین نے تانے دیے کہ کہاں عزیز مصر کی بیگم اور وہ جو ہے ایک غلام کے اس طریقے سے عاشق ہو جائیں، عاشق میں شغف اس مرحلے تک پہنچ جائیں، اور پورا زمانہ تانا دیتا رہا، مگر کیا یہ کم ہوئی؟ نہیں، کم نہیں ہوئی، بلکہ اس مرحلے تک پہنچا کہ جس کو قرآن نے شغف کہا ہے۔ اور شغف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شغف ہو تو جب دیر بھی ہو جائے، بہت دیر ہو جائے، یہاں تک کہ زمانہ اس پر غالب آ کر کے جسم کو بوڑھا کر دے، تو شغف انسان کو جوان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! شغف جو ہے انسان کو جوان کر دیتا ہے کہ جب وہ منزل آ گئی وصال کی، اس طریقے ایک دوسرے کے قبول کرنے کی منزل آ گئی، تو اب جسم بوڑھا نہیں رہ جائے گا، بلکہ اس کے شغف نے اسے جوان کر دیا، جوانی پلٹ کر کے آ جائے گی۔ عزیزو، حب حسین کا نتیجہ بھی یہی دیکھیں کہ یہاں خالی بوڑھا ہونا ہی نہیں، بلکہ جو بھی حسین کا ماننے والا ہے اس کے انجام کے لیے بوڑھا ہونا تو دور کی بات، جسم کا اگر زمین کا حصہ بھی بن جائے گا تو قیامت کے دن جب اٹھ کر کے اپنی آخری منزل جنت میں جائے گا تو کوئی نہ بوڑھا جائے گا نہ بیمار جائے گا، بلکہ سبھی کے سبھی جوان ہو کے جائیں گے۔ شغف ایسا ہونا چاہیے، یعنی گویا کہ حب حسین کے لیے ہم کو دعوت دی جاتی ہے کہ تم اپنے اس لگاؤ کو شغف تک لے کر کے جاؤ، اور یقیناً وہ شغف تک پہنچ جاتا، آدمی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، مگر شغف تک وہ پہنچ جاتا۔ جب شغف تک پہنچ جاتا ہے وہ لگاؤ تو یقیناً اس کا انجام یہی ہوگا کہ جب بھی اٹھیں گے اور ہم ایک دوسرے سے ملیں گے اور آخری منزل پر، تو وہاں نہ بڑھاپا ہوگا نہ کوئی اذیت ہوگی، بلکہ ہر ایک جوان اس لیے کہ حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اس لیے میں یاد آتا ہے کہ ایک بزرگوار تھے، بڑے اچھے تھے، ملتے تھے ہم سے، اور ایک مرتبہ کافی دنوں کے لیے چلے گئے، اپنے وطن آئے، تو میں نے ان سے یوں ہی کہہ دیا کہ بوڑھے ہو گئے آپ، تو کہنے ہیں بوڑھا جو ہے حسین کا دشمن ہو، حسینی کیسے بوڑھا ہو سکتا ہے؟ مجھے بہت جملہ پسند آئے، حسینی بوڑھا نہیں ہوتا، یعنی اگر حب حسینی شغف کے عالم میں ہو تو یوں اگر دیکھنے میں بھی جسم بوڑھا ہو تو اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنے حقیقت کے اعتبار سے وہ جوان ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے چھٹے امام نے ارشاد بھی فرمایا، غور کیجیے گا، چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، آپ کے فرامین میں یہ فرمان موجود ہے، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، کہ فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین اتار دیتا ہے۔ اللہ اکبر! میں جب کبھی بھی اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو ایک اندر سے لطف پیدا حاصل ہوتا ہے، اور فوراً ماں یاد آتی ہیں، اس لیے کہ ہم سبوں کو بھی جو محبت حسینی ملی ہے اس کے پہلے واسطے کا نام ہے ماں، جس نے ہمارے ہاتھ کو اٹھا کر کے علم سے لگایا ہے، ذریعہ سے لگایا ہے، اور جو ہمیں امام بارگاہوں تک لے کر گئی ہیں، جس نے ہمارے ہاتھ کو سینے پر رکھ کر کے یا حسین کہلوایا ہے۔ عزیزو، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ براہ راست ہمارے دلوں میں محبت حسین نہیں آئی، تربیت مادری اور اس کے دودھ کا اثر ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یا حسین یا حسینی بنتے ہیں۔ اس لیے چھٹے امام نے کہا ہے جس کسی کے ساتھ بھی اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین اتار دیتا ہے، تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں محبت حسین کے واسطے کا نام ماں ہے۔ اور خصوصاً جو ہے جب اس ایام عزا میں انسان ذکر حسین کے لیے آئے اور اپنے بچوں کو بھی لے کر کے آئے، تو اپنے تئیں تو کم سے کم جو ہے اپنے ماں کو یاد کرے کہ
اگر زندہ ہوں تو واقعاً میں کہہ سکتا ہوں جا کے قدموں کو چومنا چاہیے ہے، اور اگر نہ ہوں تو بہرحال جا کے ان کے قبر پر جو ان کے پائیں تھی جو ہے چومنا چاہیے ہے، بوسہ دینا چاہیے ہے کہ کتنی بڑی نعمت دی ہے، کتنی بڑی نعمت دی ہے ہمیں، کہ امام صادق کہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ خیر اور بھلائی کی علامت ہے۔ لیکن اس حسینی ہونے کو اگر دیکھنا چاہیں، اور حسینی ہونے کا مطلب ولایت حسین میں ہونے کا مطلب کہ حقیقت کو دیکھنا ہو، تو میں آج کی تاریخ سے ایک گزارش کروں گا کہ ولایت حسینی میں جو آ جاتا ہے اس کے پہچان کو دیکھنا ہو تو آج جس کا ذکر کرنا ہے ذرا اس ذکر کے اعتبار سے سوچیے گا عزیزو، انشاءاللہ آپ کے دلوں میں محبت اور لگاؤ کے آنسو بھی آئیں گے، اور انشاءاللہ مصائب پر آپ دل سے روئیں گے بھی، کہ اس کو دیکھیں کہ سرکار وفا حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کیسے حسینی تھے، کس طرح ولایت حسینی کے ماتحت تھے، اور وہ بھی ماں نے اس محبت کو اور اس تربیت کو ان کے حوالے کیا تھا۔ اس لیے کہ آپ سنتے رہتے ہیں اور پھر مقصد پہ یاد دلاؤں گا خالی کہ جب یہ رشتہ ام البنین تک، سرکار مولا کائنات کا رشتہ ام البنین تک پہنچا تھا، تو مادر ام البنین نے یہ بات کہی تھی، شرف ہے بیٹا ہمارے لیے کہ علی جیسی ذات کا رشتہ ہمارے گھر میں آئے، شرف ہے، لیکن نبی کریم کی تربیت کے مطابق ہم حکم نہیں کریں گے، تمہاری رضا لیں گے، تمہاری خواہش کو جانیں گے۔ خاموش رہیں ام البنین، 2-3 مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ جب کہا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹا کیوں رو رہی ہو، یہ رونے کی منزل تو نہیں ہے، تو خالی یہی جملہ تو کہا تھا۔ آج آپ یہ کہتے ہیں رشتہ آیا ہے، میں 3 دنوں سے مسلسل رسول کی بیٹی اپنی شہزادی کو دیکھ رہی ہوں کہ میرے خواب میں آتی ہیں اور آگے کہتی ہیں میرے گھر جانا تو اس گھر کا خیال رکھنا، اس گھر کا خیال رکھنا۔ میں سوچتی تھی کہ کہاں وہ گھر جو جنت ہے دنیا میں، اور کہاں میں، کیا مجھے وہ گھر نصیب ہوگا۔ میں صرف اتنا یاد دلانا چاہوں گا، بہت سارے صاحبان علم بھی ہیں، جب اس واقعے کو پڑھا جاتا ہے تو صحیح اور کوشش بھی یہ بھی ہوتی ہے کہ نہیں، یہ واقعہ صحیح نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جس وقت ام البنین اس گھر میں آئی تھیں اس وقت حسنین علیہ السلام بڑی عمر کے تھے، جناب عباس اور امام حسین میں عمر کا اضافہ 18-20 سال کا تھا۔ یہاں بچوں کا خیال ہے، گھر کا خیال رکھنا، اور بچوں کا یہ نہ سوچیں جب ذکر کیا جائے تو سوچیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے رہیں گے، نہیں، بچے نہیں تھے، لیکن بہرحال ماں کے لیے تو بچہ جوان ہو جائے، بڑا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، تو ماں باپ کے لیے تو اس کا بچے ہی ہوتا ہے نا، کہا جا سکتا ہے ہماری اولاد ہمارے بچوں کا مثلاً خیال رکھو، بوڑھا ہوگا تب بھی ماں یہی کہے گی، تب بھی وہ چیز کو کہے گی۔ اس لیے اس دروازے پر جب جناب ام البنین آئی ہیں تو وہ براہ راست گئی نہیں، رک جاتی ہیں کہ یہ دروازہ خالی نہیں، جنت کا دروازہ ہے، بیٹھ جاتی ہیں، چومتی ہیں دروازے کو، اور اتنے میں حسنین اور خصوصیت کے ساتھ امام حسین کا آنا، اور آ کر کے ماں کہہ کے کہنا کہ ماں گھر میں تشریف لائیں۔ اب جو سر اٹھا کر کے آنکھوں میں آنسو، شہزادے آج تو ماں کہہ دیا، مگر اب اس کے بعد ماں مجھے نہ کہنا، میں ماں بن کے نہیں آئی، میں ماں بن کے نہیں، میں خادمہ بن کے آئی ہوں، میں خدمت کرنے کے لیے آئے ہوں۔ آپ سوچیں جو پہلے دن اپنے وجود کا اعلان کریں، خدمت گزاری کا، اللہ نے جب ان کی گود میں بیٹا دیا ہوگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اس خدمت کی تربیت کیسے دی ہوگی، کس طرح دی ہوگی۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ اس خدمت کو اگر جاننا ہے، آپ کو اس خدمت تک پہنچنا ہے، تو اتنا ہی کہوں گا کہ اس خدمت کے یہ کہ اس طرح سے آپ نے اپنے بچے کو خدمت کی تربیت کی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس خدمت کے نتیجے میں ان کی ولایت میں رہ کر کے کتنا چھوٹا اپنے کو، اور چھوٹا نہیں ہوتا عظیم کی ولایت میں آ کر کے، بلکہ وہ خود بڑا ہوتا ہے، لیکن ان کا کردار ایسا ہوتا ہے میں ان کی ولایت میں ہوں۔ اس لیے میں 2-3 باتوں کا تذکرہ کروں گا عزیزو، تھوڑی سی دیر لگے گی مگر غور کیجئے گا کہ 30 سال کے جناب حضرت عباس ہو گئے، مگر ابھی تک کبھی بھائی نہیں کہا ہے، آقا کہا ہے، مولا کہا ہے، یعنی میں ولایت میں ہوں اور یہ میرے مولا ہیں، ہمیشہ مولا کہتے رہے۔ یہ ماں کی تربیت تھی، بیٹا بھائی نہیں، تمہارے مولا ہیں، تمہارے مولا ہیں۔
لہذا مولا کہتے رہے، لہذا میں یاد دلانا چاہوں گا، یہ مادر کی تربیت تھی کہ دیکھو جب کبھی بھی سامنا ہو بیٹھو تو یاد رکھو حسین کبھی تمہیں حکم نہیں دے سکتے، اس لیے تم عمر کے اعتبار سے اتنے فاصلے پہ ہو کہ وہ حکم نہیں دیں گے، وہ خود کر لیں گے، اس لیے تمہیں یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ وہ کوئی چیز چاہ رہے ہوں تو وہ خود ان کے کر لینے سے پہلے تمہیں دوڑ کے انجام دینا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب عباس سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے محسوس ہوا کہ میرے مولا کو پیاس لگی ہے، میرے مولا کو پیاس لگی ہے، لہٰذا پتہ ہے کہ اگر میں فوراً جا کے لے کے نہیں آؤں گا تو حسین خود جا کر کے پانی پی لیں گے، لہذا جلدی سے اٹھے، جا کے پانی لیا اور جلدی میں آ رہے ہیں، پاؤں دامن میں الجھ گیا اور پانی گر گیا، ادھر پانی گرا، یہ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک جملہ نکلا، بھیا عباس آج تم پانی ہمیں نہیں پلا سکے، کل میرے بچوں کو پانی نہیں پہنچا سکو گے۔ یعنی اس موقع پر جب گرا پانی تو حسین کو کربلا یاد آ گئی کہ کل تم جو ہے میرے بچوں تک پانی، مگر روایت کو میں نے خود اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا مگر بڑی معتبر زبان سے سنا ہے، اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا تو جناب عباس کی اس عمر 15 سال سے زیادہ نہیں تھی، آس پاس تھی 15 سال کے، لہذا سوچا کہ میں کل پانی نہیں لا سکوں گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس عمر میں سو جاؤں اور مجھے پتہ نہ چل پائے، تو جناب عباس نے راتوں میں سونا چھوڑ دیا اور کئی دنوں تک نہ سونے کی وجہ سے جسم کی کیفیت بدلنے لگی۔ ایک دن جناب زینب نے دیکھا اور عباس کی جسم کی حالت بدل رہی ہے، پوچھا بھیا عباس تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں یہ کیا ہوا؟ کہا نہیں، میں ایک دن پانی لے کے آیا تھا، میرے آقا میرے مولا حسین نے یہ جملہ کہا کہ میں کل ان کے بچوں تک پانی نہیں پہنچا سکوں گا، اس لیے میں جاگ رہا ہوں کہ کبھی ضرورت پڑ جائے تو میں فوراً حاضر ہوں، اس لیے سونا چھوڑ دیا ہے۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ جناب شہزادی نے گلے سے لگایا، حسین تک لے کر کے آئی، بھیا تم نے عباس سے کیا کہہ دیا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ سرکار امام حسین علیہ السلام جلدی سے گلے سے لگا لیا عباس کو، میرے بھیا میں نے آج کے لیے نہیں کل کربلا کے لیے کہا تھا، جب بچے پیاسے ہوں گے تم پانی لانے کی کوشش کرو گے مگر پہنچا نہ سکو گے۔ عزیزان گرامی میں بات پوری نہیں کر سکا، آخری چند جملوں میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جس کی شجاعت تمنائے مولائے کائنات تھی، سوچیں آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ عباس کتنے شجاع تھے، چاہیں تو زمین کربلا کو پلٹ دیں، لیکن کہ کبھی غصہ نہیں آتا ہے کہ میں تو حسین کو بچانے کے لیے پیدا ہوا، میری جو قدرت ہے اس لیے بطار ولایت میں ہونے کا مطلب یہ کہ میں جس کی ولایت میں ہوں مجھے اپنے جوش اور جذبے کی نہیں ماننا ہے، جس کی ولایت میں ہوں اس کو ماننا ہوگا۔ اس لیے ہر جگہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے، جو اس کی رضا ہوگی وہی کرنا ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ کہا مانگی اجازت کیا، بچوں کی صدائے لطش سنی نہیں جاتی ہے، آپ اجازت دیں مجھے، تو امام حسین نے پیار سے یہی تو کہہ دیا تھا، نہیں عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، اب کچھ رہ نہیں گیا ہے، خالی سر جھکا کر کے ہی کہا تھا کہ مولا اب کہاں وہ لشکر رہ گیا جس کا میں سردار ہوں، سپہ سالار ہوں، اس کے آگے کچھ نہیں کہا، مگر اس کے بعد خالی جیسے گفتگو ہو رہی تھی خیمے سے ایک مرتبہ التش کی صدائیں آئیں، عباس سن رہے ہو نا، اچھا جاؤ پانی کا اس پیاسوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ اب اجازت ملی وہ بھی پانی لانے کے لیے، سرکار وفا ایک مرتبہ علم کو لیا، میں تفصیل سے نہیں کہہ سکتا وقت نہیں عزیزوں، صرف ایک مرتبہ اتنی بات کہ علم اور جناب سکینہ کو پتہ چلا کہ میرے چچا جا رہے پانی لینے کے لیے، تو آج بھی جب آپ علم اٹھاتے تو ہر علم سے ایک مشکیزہ بدھا ہوا ہوتا ہے، یہ وہی یاد دلاتا ہے کہ سکینہ کو چچا پر اتنا اعتبار ہے کہ اپنے ننھے ہاتھوں
سے لا کر کے مشکیزہ باندھ دیا کہ میرے چچا ضرور پانی لائے گا اور اب کوئی پیاسا نہیں رہ جائے گا. اپنے ہاتھ سے باندھا تھا اب تک بندھا ہوا ہے اور بھتیجی کی پیاس کو یاد دلا رہا ہے. اور جب چلے ہیں جانے کے بعد عزیزوں پانی میں اترے آپ سوچیں کہ کوئی پیاسا اگر پانی میں اتر جائے تو اور پیاس کتنی بھڑک جاتی ہے. اب سوچیں کہ جناب حضرت عباس پانی میں اتر گئے ہیں. اس کے بعد خطیب کا جملہ ہے مگر یہ عکاسی کرتا ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے چلو میں پانی لیا ذرا سا آنکھوں کے سامنے آیا لیکن شاید جیسے ہی آنکھوں کے سامنے آیا اس پانی کے چلو میں پیاسی سکینہ کی تصویر آ گئی. جیسے تصویر آئی پانی کو اسی فرات میں پھینک دیا اپنا مشکیزہ بھر کے لے کے چلنے لگے. ارے ظالمین نے حملہ کیا آپ کا دایاں ہاتھ کٹ جاتا ہے بائیں ہاتھ سے سنبھالا دوسرا ہاتھ کٹ جاتا ہے بڑھتے رہے. عزیز سوچئے گا جب بڑھتے رہے تو آخر میں کسی نے گرد مارا تھا نا. تو جب حسین آئیں گے آواز پر تو پہلے جنازہ ملنا چاہیے بعد میں ہاتھ لیکن نہیں ایسا نہیں ہوا ہے. جب سرکار وفا نے اپنے مولا کو آواز دی حسین نے اپنی کمر پکڑ لی کمر پکڑ کر کے کہا کہ میرے بھیا آج میری کمر ٹوٹ گئی. ارے یہ کہہ کر کے آگے بڑھتے جا رہے پہلے ہاتھ ملا ہے پھر دوسرا ہاتھ ملا پھر جنازہ ملا. کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ جب تیر مشکیزے پہ لگ گیا نا تو حسین خدا عباس کی آس ٹوٹ گئی. اب میں کیسے خیمے تک جاؤں میں سکینہ کو کیا جواب دوں گا. پلٹ کر کے میدان کی طرف آ گئے اور آگے تک بڑھ گئے کہ جو پانی کا وعدہ کیا تھا وہ نہیں رہ گیا تو اب میں کیسے جاؤں. لیکن جب سرکار سید الشہداء اپنے بھیا عباس تک آئے ہیں تو آنے کے بعد جب پتہ چل جاتا علم ہو گیا کہ میرا مولا میرا آقا آیا ہوا ہے تو اس وقت امام حسین نے عباس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا تھا. جیسے ہی محسوس ہوا کہ نہیں تو میرے مولا ہیں جلدی سے اپنا سر اتارنے لگے. کہاں غلام کا سر کہاں غلام کا سر میرے آقا کا نہیں. جلدی سے آپ نے پھر اپنی آغوش میں لیا. اس وقت خالی اتنا تقاضا کیا میرے آقا میرے مولا میری ایک آنکھ میں خون اتر آیا ہے دوسری آنکھ میں تیر لگا ہے اگر آپ خون صاف کر آنکھ آپ جو ہے صاف کر دیں تو میں آپ کی زیارت کر لوں. یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ حسین نے تیر نکالا آنکھ کو صاف کیا اور جب آنکھ کو صاف کیا اپنے آقا کے چہرے کو دیکھا تو سلام کیا ہے مگر ایک مرتبہ تقاضا کیا حسین نے میرے بھیا آج ایک مرتبہ تم مجھے بھائی کہہ دو جس نے اتنی عمر تک کبھی بھائی نہیں کہا تھا. حسین کو بھائی کہہ کے سلام کیا اور آخری سانس لے لی. عزیزو اتنا سوچئے گا امام حسین چلے ہیں اب واپس چلیں اس لیے کہ وصیت کی میرے جنازے کو نہ لے جائیے گا خیمے میں ورنہ سکینہ بہت تڑپے گی نہ لے جائے. حسین چلے علم لے کے چلے ہیں. بس آخری جملے سن لیجئے گا کہ جب آخری مرتبہ لے کے چلے ہیں علم کو جناب سکینہ بچوں کو جمع کیے ہوئے دیکھو نہیں میرا چچا آ رہا ہے اب تم پیاسے نہیں رہ جاؤ گے. لیکن دیکھتے دیکھتے جب دکھائی دینے لگا کہ علم تو ہے علمدار نہیں ہے میرے بابا علم کو لے کے آ رہے ہیں. اب خاموش ہوتی ہیں دھیرے دھیرے اور آگے بھی بڑھ رہی ہیں. بڑھ کر کے بابا سے اتنا پوچھ لیا بابا میرے چچا کہاں رہ گئے. جملہ سنیے گا اور عزیزو سونے کے لیے جب جائیے گا تب بھی یاد رکھیے گا آنکھوں میں آنسو آئیں گے. غور کیجیے گا جیسے ہی پوچھا کہ بابا میرے چچا کہاں رہ گئے ہیں حسین نے ایک جملہ کہا یعنی خود سوال کر لیا مگر بیٹی تم کیوں انتظار کر رہی ہو. سکینہ کا جواب سنیے گا. جناب سکینہ نے کہا انہو وعدنی بالماء ارے میرے چچا نے مجھ سے وعدہ کیا ہے پانی کا. میرا چچا بے وفا نہیں ہے
وہ پانی ضرور لائے گا۔ اب سوچے کہ حسین پر کیا گزری ہوگی جو جنازہ چھوڑ کے آئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، سر جھکا کے کہا سکینہ اب انتظار نہ کرو، عباس ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں۔ شاید سکینہ نے کہا ہوگا چچا آ جائیے، سکینہ پیاسی رہ لے گی، پانی نہ مانگے گی، مولا آ جائیں، سکینہ پیاس برداشت کر لے گی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما۔ صدقہ عالم حضرت عباس علیہ السلام صدقے میں جو اس دنیا میں نہیں رہ گئے ان کی مغفرت فرما، جوار معصومین جوار علمدار میں جگہ عنایت فرما، ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان صاحب میں سے قرار دیں انشاءاللہ۔ ماتم حسین۔